بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے ساتھ خیریت اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ یہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کا ہی ہو جائے، بلکہ اللہ پاک نے اس انسان کی تخلیق یہ کی ہے کہ یہ میری عبادت کرے اور میرے حکم مانے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ پھر اس کے بعد جو انسان جو کام کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اندر برکت ڈالتے ہیں۔ تو آج جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں وہ ہے کاروبار اور دنیا کا کوئی معاملہ بھی ہے اس کے اندر استخارہ کرنا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ استخارہ کہتے ہیں مشورہ کرنے کو۔ یہ کاروبار کے آلات کے ساتھ تب میں اس کو فٹ کر رہا ہوں کہ بہت سارے دوستوں کے یہ مجھے کمنٹ آتے ہیں یا وہ میرے ساتھ کال کے اوپر بات کرتے ہیں کہ قاری صاحب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ تو میں ان سے سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو کام بھی شروع کریں اس کے لیے آپ استخارہ کریں۔ تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے کریں گے اور کیا پڑھیں گے؟ تو پھر میں نے ذہن کے اندر یہ بات لائی اور دوستوں کو میں نے کہا کہ چلو میں اس کے اوپر کاروبار کے ساتھ ایک سلیکٹ کر کے استخارہ کی ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو بتا دوں گا، چونکہ ہمیں کوئی کام بھی ہے دنیا کا اس کے ساتھ ہمیں اللہ کے دین کو، اللہ کی ذات کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ساتھ رکھ کے چلنا پڑے گا۔ تو پھر ہمارے مال اولاد عزت کے اندر برکت ہوگی اور ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ تو ویسے یہ کام دنیا تو قارون کے ساتھ پاس بھی بہت تھی، فرعون کے پاس بھی بہت تھی، لیکن وہ اللہ کے نافرمان تھے اور وقت کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور لوگوں کے لیے ان کو جائے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو میری تمام ان دیکھتی آنکھوں سے اور سنتے کانوں سے یہ گزارش ہے اور سوچتے دماغوں سے یہ گزارش ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق کاروبار کریں۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنی اولاد کا کسی جگہ پر رشتہ کرتا ہے، بیٹی کا رشتہ کرتا ہے یا بیٹے کا رشتہ کرتا ہے، اب اس سے ان چیزوں کا علم نہیں کہ آیا اس رشتے کے اندر نفع ہے یا نقصان ہے، تو اس کے لیے بھی چاہیے کہ جو رشتہ آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے اس کے لیے بھی اس رشتے کے لیے آپ بچے کی اور بچی کی ماں، لڑکے کی ماں اور لڑکے کا والد، لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور مشورہ کریں۔ تو مشورہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا
تو نفع نقصان کو جاننے والا اللہ ہے، اور جو اپنی غمی اور خوشی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی نظر کے اندر رکھتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو ہر نقصان سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہم کوئی کام کرتے، کاروبار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ اب مشورہ اللہ کی ذات کے ساتھ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نقصان سے بچ جائیں گے۔ اب ہم جلد بازی کر لیتے ہیں، ایسے ہی جو کچھ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، سادہ لو انسان ہے، اگلے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اگلا اپنے جیب میں پیسے ڈال لیتا ہے، اور پھر آپ کا نقصان کو نفع کو نہیں دیکھتا کہ ہمارے اندر چونکہ ہم نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کرے یہ کلمہ ہمارے اندر اتر جائے۔ اب دوسرے کے نقصان کو نہیں دیکھتے ہیں ہم، تو ہم مسلمان ہو کر نقصان کسی کا نہ کریں۔ تو کوئی کام بھی ہے آپ اللہ کی ذات کے ساتھ مشورہ کریں۔ مثال کے طور پر میں کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں، یہ کام شروع کرتا ہوں کہ یار میرے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا کاروبار چلے، میرا کام چلے، تو اب میں چائے بیچنے کے لیے نکلتا ہوں، سبز چائے پکا کر اور ہاتھ کے اندر 3-4 کپ لے کر نکلتا ہوں، اور یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اولاد دی ہے میں اس کے پیٹ کی خاطر کر رہا ہوں، اور پھر نیت ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کمائی سے میری اولاد جو کھائے گی ان کو قوت ملے گی، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ تو اب یہ ہو گیا دنیا کا کام، اور جو نیت کی ہے اس نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کریں گے۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو کاروبار کے اندر، کاموں کے اندر تو رزق نہیں ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ جنگلوں کے اندر چلے جائیں، درندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ رزق سب کو اللہ رب العزت کی ذات دے رہی ہے، بس اسباب اور آلات اللہ پاک نے بنائے ہیں، انسان اس کے اندر کوشش کرتا ہے، باقی کامیابی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازمی مشورہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے لیے نماز استخارہ پڑھیں۔ اب نماز استخارہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم جس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم نماز استخارہ کی نیت کریں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ استخارہ کی پڑھتا ہوں، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ استخارہ، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پڑھ کے آپ نیت کر لیں، اور اس کے بعد عام روٹین کے مطابق پہلی رکعت پڑھیں، پھر دوسری رکعت پڑھیں، اس کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں اور سلام پھیر لیں، اور ایک دعا ہے وہ دعا کریں، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو کام کریں گے اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، پاگلوں کی طرح ایک کام کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب ہمیں نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا جس وقت دماغ کام کرتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو خدا را کسی کے جھانسے میں نہ آئیں، اور کسی نیک بندے کے ساتھ ہر محلے کے اندر ہر جگہ مسجد کے اساتذہ ہیں، ائمہ ہیں، خطباء ہیں، کم از کم جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے والا بندہ ہے، جو آپ کو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، تو آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا،
آپ اس کے ساتھ مشورہ کر لیں، جی قاری صاحب یہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ مجھے کیا رائے دیتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی لازمی مشورہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح نماز کے اندر التحیات ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو استخارہ پڑھنے، نماز استخارہ پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر نماز استخارہ اور اس کے الفاظ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ استخارہ پڑھیں تو اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور کس طرح ہمیں پتہ چلے گا۔ تو امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو کاروبار کے بارے میں سمجھ آئی ہوں گی۔ تو اللہ ہم سب کو نقصان سے محفوظ رکھے اور اپنی امان کے اندر رکھے۔ اللہ میرے جتنے بھائی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، اور اللہ بہترین رزق آپ سب کو، ہم سب کو دے، رزق حلال دے، اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ سب کو روزگار عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ والسلام۔